بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حوریہ۔ سجدے کی حالت میں دعا مانگنے کا طریقہ۔ سجدے میں بندہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، تو ہمیں اور تمام امت کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اپنی ضروریات مانگ سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو ایک تو نماز کی حالت میں ہے، پیشانی اللہ کی بارگاہ میں ٹکی ہوئی ہے، تو اس وقت جو بھی آپ اللہ سے مانگو گے تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ سجدے میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سجدے میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ میں فرض نمازوں کے سجدے کی بات نہیں کر رہی، بلکہ نفل نمازوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں، آپ اللہ سے تعلق بڑھا سکتے ہیں۔ اب دعا کیسے مانگتے ہیں؟ تو جیسے آپ باقی نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھیں اور پھر سجدے میں جائیں اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد آپ اپنی لینگویج میں دعا کر سکتے ہیں۔ جو آپ کی جائز تمنائیں ہیں وہ آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ تیرے رب کے پاس تیرے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، تمہارے یہ آنسو کا ایک ہی قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ سجدہ کی حالت میں اپنے رب سے بہت نزدیک ہوتا ہے، پس سجدے میں بہت دعا کرو۔ حوالہ صحیح مسلم، کتاب الصلاۃ، حدیث 1083۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں کہ سجدے میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی علم ہو جائے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا شیئر کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ تو مزید ایسی اسلامک ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو میری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔